السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت اس وقت آنی چاہیے کہ جب تم مسلمان ہو، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہو۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن صرف کہتے ہیں۔ جو مومن کی شان ہے وہ ہمارے اندر ہے نہیں۔ ہم مومنوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے بھی کہہ دیا اللہ ایک ہے۔ ہم نے سنا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ہم نے بھی اسے مان لیا۔ ہم نے ان سے سنا موت ہے، برحق ہے، ہم نے مان لیا۔ قبر میں جاتا دیکھتے ہیں، بڑوں سے سنا ہے قبر میں جائیں گے، ثواب ہوگا، عذاب ہوگا، مان لیا۔ لیکن زبانی مانا ہے، دل سے ہم نے بھی نہیں مانا۔ دل سے اگر مانا ہوتا اللہ ایک ہے تو ہماری آج یہ حالت نہ ہوتی جو اب ہے۔ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے یہاں دو بیٹھے ہیں فرشتے، ہماری ہر حرکت نوٹ کر رہے ہیں، مانتے تو ہیں ہم، لیکن اس کو کہہ لیجئے ہمارا عقیدہ ہے، ماں باپ سے سنا ہے، لیکن حقیقت میں ہم ایسا اس پر ایمان پکا نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا کہ یہ یہاں دو فرشتے بیٹھے ہیں، ہماری ہر حرکت نوٹ کر رہے ہیں، ہم کبھی جھوٹ نہ بولتے، کبھی دغا نہ دیتے، کوئی برا نہ سوچتے، کچھ نہ کرتے، بلکہ ہمیشہ سر جھکا کے چلے رہتے۔ جن کا ایمان کامل ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ فرق کتنا ہی ہے، جس کا ایمان کامل ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا، تو جو رسمن رہ گیا وہ رسمن رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی تو سب پہ ہی کرے، ہماری دعا ہے، سب کی دعا ہے کہ جو رسمن بھی کلمہ پڑھتے ہیں رب ان پر بھی مہربانی کر دو، بڑا مہربان ہے۔ لیکن ہمارا وہ ایمان نہیں جو ایک
حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت خواجہ بایزید بسطامی کے مزار پہ جاتے تھے، روزانہ جاتے تھے۔ وہ چند میل کا فاصلہ ہے، 20 میل کا کہہ لیجئے، کتنا اس کے قریب فاصلہ ہے، بعض نے 12 لکھا، 20 لکھا، 12۔ وہ بستان سے خرقان کا اتنا فاصلہ ہے۔ وہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جاتے، خواجہ بایزید بسطامی کے مزار پہ ساری رات بیٹھے رہتے، اور صبح پھر چلتے تہجد کے وقت، تو واپس فجر کی نماز اپنے گاؤں میں پڑھتے۔ 12 سال تک وہ ایسے رہا۔ پھر 12 سال کے بعد قبر کے اندر سے آواز آئی، خرقانی جاؤ، اللہ نے تمہارا سارا کام کر دیا ہے، اب جاؤ لوگوں کو ہدایت کا رستہ بتاؤ۔ عرض کی حضور میں تو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں، ان پڑھ ہوں، مجھے تو قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا۔ آواز آئی تم بسم اللہ یہاں سے شروع تو کرو۔ آپ نے بستام سے بسم اللہ پڑھ کے، اعوذ باللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے قرآن پاک کو شروع کیا، اور خرقان پہنچتے پہنچتے والناس تک سارا قرآن پاک پڑھ لیا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا تو اس کا حق ادا کر دیا، رب سے ڈرے تو اس کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ وہاں 12 سال تک جاتے رہے، پھر لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، اللہ اللہ سکھاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 60 سال ہو گئی نا، ایک دن آپ نے فرمایا، اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر کہتا ہوں، فرشتے بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں، فرشتے بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ جن کا ایمان پکا ہو ان کو یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، یہ ہیں فرشتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے کہ نہیں نظر آتے تھے؟ آتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے بعض کو فرشتے نظر آتے تھے۔ اللہ کی مہربانی، اللہ والوں کو یہ فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بغداد کی بڑی یونیورسٹی میں، جو مرکزی یونیورسٹی تھی جامعہ نظامیہ، اس کے وہ چانسلر تھے، وائس چانسلر کہہ لیجئے، پڑھاتے تھے۔ اچانک ایک دن اندر سے خیال آیا کہ یہ میرے ساتھ بنے گا کیا، قبر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، حشر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ آئے، علم صرف والوں سے پوچھا، بھائی تم صرف پڑھاتے ہو، بتاؤ کیا صرف میں بخشش کا سامان ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں جی، یہاں تو ذرا یضرب ہے، بخشش کا سامان تو یہاں نہیں ہے۔ ناب والوں کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا یا مبتدا خبر تو بتائیں گے لیکن بخشش کا سامان یہاں نہیں ہے۔ فلسفے والوں کے پاس گئے، منطق والوں کے پاس گئے، جتنے علوم تھے سب کے پاس گئے کہ بتاؤ قیامت کے دن مجھے بچا سکتے ہو، میری بخشش کا کوئی سامان ہے؟ کہنے لگے نہیں ہمارے پاس نہیں، یہ علم ظاہری ہے، قیامت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ درویشوں کے پاس چلے گئے، صوفیوں کے پاس چلے گئے، جا کہنے لگے تمہارے پاس کوئی آخرت کا سامان ہے؟ کہنے لگے ہمارے پاس ہے ہی آخرت کا سامان، دنیا کا سامان تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت خواجہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے دستی حق پر بیعت ہو گئے، پھر واپس آئے اور اسی یونیورسٹی میں بیٹھ گئے۔ کچھ عرصہ تو پڑھایا لیکن دل اچاٹ ہے، میں قیامت کو دن کیا جواب دوں گا۔ پھر آخر فرماتے میں زبان میری گنگ ہو گئی، بول نہیں رہا، شاگرد آ جاتے استاد جی پڑھاؤ، پر استاد اپنے مگن میں، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ تو بے نیاز اللہ ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی عالم میں آپ فرماتے میں گھبراتا رہا، پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ بغداد کو چھوڑ دوں۔ بغداد بغداد والے کہنے لگے، بغداد کو نظر لگ گئی، وزیر آئے منتیں کی کہ غزالی رک جائیے، مشیر آئے منتیں کی غزالی رک جائیے، بادشاہ وقت بھی آ گیا، کہنے لگا غزالی رک جائیے، نہ جائیے کہیں۔ فرمایا نہیں مجھے جانے دو۔ شہر کے باہر تک بادشاہ سمیت سارے گئے اور کہتے رہے واپس آ جائیں واپس آ جائیں واپس آ جائیں، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ گئے، کہنے لگے میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں کہیں اور جا رہا ہوں،
لیکن میں چلا گیا ملک شام اور وہاں کی دمشق کی مسجد کے منارے پہ میں 10 سال تک اعتکاف بیٹھا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، نماز پڑھتا پھر چلا جاتا، وہ منارہ ہوگا سیڑھیوں والا، وہاں جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہے، 10 سال تک کرتا رہا۔ کہتے میں حق ادا نہیں کر سکا، 10 سال کے بعد وطن کی محبت نے غلبہ مارا، میں وہاں سے نکلا، اب میں اپنے وطن واپس آ رہا تھا، لیکن اب میری حالت یہ ہو چکی تھی کہ مجھے سامنے فرشتے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو بندہ مومن جب اللہ اللہ کرتا ہے، رب رب کرتا ہے، رب کے اس آخرت پر ایمان لاتا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، رب سے ڈرتا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے، پھر وہ عام آدمی کی فہرست سے نکل کر اولیاء کرام کی فہرست میں چلا جاتا ہے۔ یہ بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ، یہ کیسا مرتبہ پا گئے؟ وہ تھے تو ہماری ہی طرح، لیکن وہ رب سے ڈرے تو جیسے ڈرنے کا حق تھا، ایمان لائے تو جیسے ایمان لانے کا حق تھا۔ ہمارا ایمان رسمی، ان کا ایمان حقیقی تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ کوئی جملہ ادا نہیں کرتے تھے کہ جس سے قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ میری عمر اس وقت 60 سال ہوگی، اس وقت آپ کی عمر 60، جب آپ نے بات کی عمر 60 سال تھی۔ میں اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل، خواجہ باجید بستامی جن کے مزار پہ میں جاتا رہا، ان کی مہربانی، مجھے اللہ کی مہربانی سے فرشتے سارے نظر آ رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ بائیں طرف والا فرشتہ جو بدیاں لکھتا ہے، 60 سال عمر ہو گئے، قلم پکڑ کے بیٹھا ہے، ابھی تک ایک نقطہ بھی نہیں لگا سکا ہے۔ عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر، جو اللہ کے دیوانے ہو گئے، اللہ کے محبوب کے دیوانے ہو گئے، وہ دنیا داروں کی طرح نہیں رہتے ہے، شکل و صورت تو ایسی ہی ہوتی ہے لیکن اندر سے کچھ اور ہو جایا کرتے ہیں۔ آؤ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈریں گے، رب تعالیٰ عام آدمی کی فہرست سے نکال کر اولیاء کرام کی فہرست میں داخل فرما دے گا۔ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتے، اپنے بڑے بھائی کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتے، اپنے استاد کے سامنے غلط کام نہیں کرتے، اپنا جو دوست ہے کاروباری دوست کے سامنے غلط کام نہیں کرتے، لیکن جب بند کمرے میں ہو پتہ نہیں کیا کر جاتے ہیں۔ ہمارا وہ ایمان اتنا بھی نہیں جتنا ایک بھائی اور باپ پہ ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ ایمان ہمارا ہو جائے پھر بندہ تو نیچے سے اٹھے گا، محمد مصطفیٰ تجھے اوپر لے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر تم اس طرح ڈر گئے پھر رب تعالیٰ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کشادہ ہو جائیں گے۔ کتنے اولیاء کرام میں یہ کیسے گزرتے، ان کی زندگی ایسے ہی گزری۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج کیا وجہ ہے، 1100 سال ہو گئے، آج بھی ان کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے، اور کسی کی قبر پہ تو کوئی نہیں ایسا رش ہوتا۔ وہاں کیا ہو گیا، کیا چیز ہے اندر وہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے تھے جیسے ڈرنے کا حق ہے، انہوں نے رب کو یاد کیا جیسے یاد کرنے کا حق ہے۔ حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوتا لیکن وہ کوشش تو کرتے ہیں، جب ایسی کوشش کرتے ہیں رب نیچے سے اٹھا کر اوپر ان کو بٹھا دیا کرتا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا فاتح ہند خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب اجمیر جا رہے ہیں، راستے میں لاہور آیا، 40 دن تک آپ کی قبر مبارک پہ بیٹھے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ رب نے کیا دکھایا وہ رب جانے یا وہ جانے، انہوں نے کیا دیکھا ہمیں کیا خبر، بس اتنا کہہ گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملانا رہنما۔ وہ تو ان کے در پہ جو بھی آ جائے سوال ہی آئے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ یہ ان کو کمال کہاں سے ملا ہے؟ ان کو کمال یہی سے ملا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے تھے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ایمان والے تو بھی آ جا، اللہ سے ڈر لے جیسے ڈرنے
کا حق ہے، انشاءاللہ رحمت کے دروازے تیرے لیے کشادہ ہو جائیں گے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگے، تھر تھر کانپے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کیوں کانپ رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں؟ وہ پڑھ رہے تھے نماز، مکان کو آگ لگ گئی، لوگوں نے شور مچایا، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، امام اندر جل رہے ہیں۔ کوئی مٹی لے کے آیا، کوئی ریتا لے کے آیا، کوئی پانی لے کے آیا، مکان کو بجھایا، آدھا مکان جل گیا، بجھایا، وہ نماز ہی پڑھ رہے۔ انہیں کوئی فکر نہیں، سلام پھیرا، دیکھا وہ کیا ہو گیا بھائی تمہیں یہ مکان کو؟ حضرت آپ کو نہیں پتا چلا؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا چلا۔ کیوں؟ فرمایا میں جب اللہ اکبر کہتا ہوں تصور میں میرے سامنے جنت آ جاتی ہے، ایک طرف جہنم نظر آتی ہے۔ اگر اللہ کا بندہ بنا تو رب یہاں بھیجے گا، اگر رب کا نافرمان بنا تو ادھر جاؤں گا۔ اس لیے جس کی نگاہوں میں جہنم کے شعلے اٹھ رہے ہوں، یہ دنیا کے شعلے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اے ایمان والو آ جاؤ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدے کرو جیسے سجدے کرنے کا حق ہے۔ گزر گئے وہ بھی جنہوں نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا، گزر گئے وہ بھی جو دنیا میں اور بہت خرافات کرتے رہے، سارے چلے گئے، لیکن بازی وہی جیت گیا ہے جس پر رب کی مہربانی ہوئی ہے، اور جس نے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ کہا۔ ایک اللہ والے کہنے لگے میں حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں جاتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ آیا، دیکھا فجر کی نماز کے بعد انہوں نے نفل پڑھنا شروع کر دیے، دوپہر تک نفل پڑھتے رہے، دوپہر کا وقت آیا، ایسے بیٹھے بیٹھے قیلولہ کیا، وضو کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، پھر اللہ اللہ کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، عصر کی نماز پڑھی، پھر شام تک اللہ اللہ ہے، شام کی نماز پڑھی، عشاء تک اللہ اللہ ہے، عشاء کی نماز پڑھی، پھر فجر تک وہ اللہ اللہ کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، روتے رہے۔ فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک بیٹھے رہے، بیٹھنے کے بعد پھر ایسے ان کو اونگ سی آ گئی، اونگ آئی، 2-4 منٹ 10 منٹ اونگ آئی ہوگی، آنکھیں کھلی تو رونا شروع کر دیا، مولا میں تو بڑا غافل آدمی ہوں، سویا رہتا ہوں، مجھ پہ مہربانی کر دے۔ وہ کہنے لگا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، اس سے بڑھ کر تو دیکھنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ ایمان والے جو ایمان سے لمریز ہے اس کے ایمان کے دیکھنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ آؤ اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلا دے۔ یہ دنیا عارضی ہے، جیت وہ گیا ہے جو آخرت کی بازی جیت گیا۔ جو دنیا کا کوئی عہدہ لے گیا وہ نہیں جیتا، جو دنیا کا کوئی منصب لے گیا وہ نہیں جیتا، جو حکمرانی لے گیا وہ نہیں جیتا، جیتا وہ ہے جس پر نیلی چھت والا راضی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔